نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹ 3 ڈسکس کرنے والے ہیں آج، جو ایونٹس ان غار تھور ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریویس 2 سیشنز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کے قبیلہ، ان کی خاصیتیں ڈسکس کی تھی، ان کا ڈیڈیکیشن دین اسلام کے لیے، ان کی خوبیاں جو فریئنگ آف سلیوز تھی وغیرہ، اور جو ہے ان کا ڈیڈیکیشن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سملیرٹیز، فزیکلٹی کے علاوہ جو ہے کیریکٹرسٹکس بھی ان کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تقریباً ملتے تھے۔ ان کو خطاب دیا گیا تھا الصادق، اور کمپیریٹیولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ الصادق و امین۔ تو اسی طرح ہم نے جو ہے پریویس سیشن میں ڈسکس کیا تھا، اور فریئنگ آف سلیوز کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، کن میل سلیوز کو، کن فیمیل سلیوز کو جو ہے ریلیز کیا تھا، اور عشر مبشرہ لسٹ میں کیا پوزیشن ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ڈسکس کیا تھا ہم نے۔ اور عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں سے ہی کن 6 صحابہ کو جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پر لایا جب کہ وہ کنورٹ ہوئے، اور دین اسلام کے لیے جو ہے آگے بہت سارے اچیومنٹس ان کے جو ہے ظاہر ہوئے۔ تو اب آج اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے، اور ہجرت کے ریگارڈنگ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو ہجرت پر جو ہم نے ختم کیا تھا، ہجرت کی جب اجازت آئی، کس طرح وہ 2 کیملز ریڈی تھے آلریڈی۔ سو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ واز لائک آلویز ریڈی ٹو ہیلپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مینٹلی پریپیئرڈ اور پلاننگ کے ساتھ جو ہے ریڈی رہتے تھے موقعوں پر۔ اور جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ڈیپلی چاہت تھی کہ ہجرت کر لیں تاکہ اوپن ڈکلیریشن آف فیتھ ہو سکے، اور جو ہے آسانی سے دین اسلام کو جو ہے اپنایا جائے اور دوسروں تک پھیلایا جائے۔ ہم نے ہجرت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، کس طرح ہجرت کے لیے نکل گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، اپنی فیملی کو جو پیچھے چھوڑ کر، اور کس طرح آسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوڈ پہنچا رہے تھے، کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے تھے۔ شی از دا پوزیسر آف بیلٹس، رائٹ ٹو بیلٹس، اینڈ کس طرح جو ہے ان کے جو ہے صاحبزادے جو ہے نیوز پہنچا رہے تھے مکہ کی نیوز ان تک۔ یہ سب ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آخرکار جا پہنچے ایک چھوٹے سے کیو میں، جہاں پر وہ پناہ لینا چاہ رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ایکچولی غار تھور پر ایک بہت ہی چھوٹا کیو ہے، جو صرف 2 لوگوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ اگر پیر پھیلائیں گے تو اتنا زیادہ بھی سرکمفرنس نہیں تھا، 2 لوگوں کی جو ہے پلیس بھی زیادہ نہیں تھی، اتنی کنجسٹڈ کیو تھی وہ، بہت ہی چھوٹا۔ تو اس میں جو ہے اندر فرسٹ آف آل جانا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا تھا، مگر جو ہے اندر تھوڑی پلیس تھی جہاں پر ریسٹ کیا جا سکتا تھا، مگر انٹرنس بہت ہی چھوٹا تھا، اور یہ بہت ہی پرائیویٹ جگہ تھی، ایزیلی نوٹیسبل پلیس نہیں تھی، مگر بہت مشکل سے ملنے والی پلیس تھی، اور ہم کو یہ سرچ کرنا پڑے گا ایسی پلیس چھپنے کے لیے، ایسی پلیس تھی وہ۔ تو لیکن ساتھ ہی امیجن کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، وہاں پر ان کو پناہ ملی، اور قریش نے اس غار کے دروازے تک پہنچنے کی پوری کوشش کی۔ اور سبحان اللہ، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اتنی کنجسٹڈ پلیس دکھتی ہے، ہم امیجن کریں گے کہ 4 پیر رکھنے کی پراپر پلیس بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہم کو ایویڈنٹلی دکھ جاتے، وہ اتنا لینتھ کے حساب سے بھی اتنی بڑی نہیں تھی کیو، تو ایزیلی جو ہے جو دشمن ہے نوٹس کر لیتے، ہاں یہاں پر سے تو پیر دکھ رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہاں چھپ رہے ہیں، اتنی ایویڈنٹ پلیس تھی وہ۔ حالانکہ لوکیشن تھوڑا ریموٹ تھا، لیکن سرکمفرنس اور لینتھ کے حساب سے جو ہے ڈائمنشنز کے حساب سے بہت چھوٹی تھی، اور پیر باہر دکھے ویسی جو ہے کیو تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نیند لی، ان کو اور جو ہے وہ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہو رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ میں پریشان ہو رہے تھے،
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس واقعے میں کہ ایک اسکارپین غار کے اندر آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنا پاؤں اس جو ہے چھید پر رکھا اور اسکارپین کو اپنے پاؤں میں کاٹنے دیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب آنسوؤں سے جاگ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ سے تو کوئی آواز نہیں نکال رہے تھے، اتنی شدید ان کو تکلیف ہو رہی تھی، پھر بھی تو آٹومیٹک ہے کہ نیچرلی ہم کو جو ہے آنسو نکل آتے ہیں، تو اسی آنسو کے ٹپکنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے ہیں۔ ان کو اپنے پاؤں میں اسکارپین کے کاٹنے کے درد سے اپنے آنسو روکا نہیں گیا، اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت کی۔ پھر وہ وہاں تھے اور پھر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آئے تھے، دشمن جب وہاں قریب آئے تھے، وہ انہیں ڈھونڈ کر غار کے منہ تک پہنچ گئے، آلموسٹ قریب تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے اپنی حفاظت دکھائی اور اس نے غار کے منہ کی طرف پرندوں کا کچھ نیسٹ بنا دیا، جو یہ شو کر رہا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے، یہاں پر کوئی نارمل انسان رہ ہی نہیں سکتا، یہ اتنی پرانا علاقہ ہے کہ پرندے نیسٹ بھی بنا چکے، اور کوئی اسپائڈر، کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ اسپائڈر بھی ویب بنائے وغیرہ، تو ایسی جو ہے پلیس بن گئی تھی۔ تو کیسے ممکن تھا کہ وہاں ایک پوری اسپائڈر ویب ہو اور پرندوں کا نیسٹ، کوئی انسان ہو سکتا، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، تو وہ اتنی اندر تک نہیں گئے، تو ان کو گمان بھی نہیں ہوا کہ انسان وہاں چھپ سکتے ہیں۔ تو اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا، وہ ڈر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما ظنک بی سینی اللہ ثالثہما، مطلب یہ کہ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دونوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، مطلب آپ اور میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، جب اللہ تیسرا ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ٹھیک ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت کا وہاں پر تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے اے ابو بکر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خاص طور پر ایشیورڈ تھے، انہیں پورا پورا توکل تھا اپنے رب پر۔ اب کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں پریشان تھے؟ بالکل نہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان تھے، ان کی تحفظ کے لیے پریشان تھے، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی پریشان تھے، اپنے لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن میں کیا، قرآن میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لی صحابہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دونوں غار میں تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان میں سے ایک سے کہا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا لی صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنا فضل ان پر نازل کیا۔ تو وہ غار سے نکلتے ہیں اور اب ان کا سفر مدینہ کی طرف ہے، اور اب کیونکہ غار مکہ کے اتنے پاس تھا، تو مکہ کے صرف باہر کی طرف انہوں نے سفر بھی ابھی تک شروع نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ نکل رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں سے کچھ کھانا اور پینا نہیں ملا تھا، تو نہیں پہنچ رہا تھا، اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک اس وقت تک نہیں پہنچا سک رہی تھے، وہ لوگ مدینہ کے سفر کے درمیان بالکل اکیلے ہیں، کیونکہ دشمن بہت قریب تھے، تو دشمن وہیں پر روٹیشنز کر رہے تھے، ان کے راؤنڈز وہیں ہو رہے تھے غار کے قریب، تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو وہ لوگ مدینہ کے سفر کے درمیان بالکل اکیلے ہیں، اور وہ راستے میں ایک عورت کے گھر پہنچتے ہیں فائنلی غار سے نکل کر۔ تو غار کے ایونٹس یہاں پر جو ہے اینڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی آگر جا کے ایک اور جو ہے ایک خواتین کے گھر پہنچتے ہیں جن کا نام تھا ام آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پتہ نہیں تھا، ایک جو ہے ایک کافی بڑی عورت تھی جو کچھ جو ہے بیچ میں اپنے غار میں رہتی تھی، مکہ اور مدینہ کے بیچ، تو اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہ دو مسافر دیکھتی ہیں جو کسی چیز کے محتاج تھے، کچھ کھانے کو کچھ پینے کو، وہ دونوں بہت پیاسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام آباد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت واضح بیان دیا یہاں پر۔ یہ لمبا بیان تھا، تھوڑا جو حدیث میں جو ہے تھوڑا ایک ایکسٹینڈڈ
ورژن ہے اس میں جو انہوں نے ان کی خوبصورتی سے ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا بعد میں حدیث کے طور پر. انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں ایسے کسی انسان کو نہیں دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی بکری یا بھیڑ ہے جس کو دودھ دینے کی طاقت ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی، بس یہ ہے میرے پاس ابھی، یہ ایک ہی چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے یہاں لاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بسم اللہ کہا انہوں نے، اور بکری کے اڈرز جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے مساج کیے انہوں نے، اور وہ دودھ دینا شروع کر دی وہ بکری جو تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ میں سے ایک کپ لیا اور پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فرسٹ ان کو دیا. پھر انہوں نے کہا اسرب یا ابو بکر پیئیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں آپ پہلے پیئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسرب یا ابو بکر پھر آپ پیئیں اس کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے پیا. انہوں نے کہا 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہتے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائنلی یہ کہا فشارب الحبیب حتی رتیا رتویت او حتی رویت. میں نے انہیں پیتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے پیا جب تک میں پوری طرح سے فل نہیں ہو گیا، یعنی جب تک میرا دل نہیں بھر گیا، جب تک میں نے انہیں پیتے ہوئے دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انٹل وہ فل نہیں ہوئے، انٹل اٹ واز انف فار ہم، انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو حدیث میں اس طرح آتا ہے یہ کانورزیشن. اور جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیتے ہوئے دیکھا اور انہیں اپنے آپ کو پورا کرتے دیکھا تو نہ مجھے پیاس تھی نہ بھوک تھی. تو یہ ایونٹ میں سے یہ جو ہے ایسنس ہم کو ملتا ہے کہ کس طرح جو ہے ایک دوسرے کی حفاظت میں تھے، ایک دوسرے کا خیال، کیئر اینڈ جو ہے کائنڈنس تھی ایک دوسرے کی طرف، جنروسٹی. اور فائنلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سے زیادہ جو فکر تھی وہ یہاں پر اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو اصل میں وہ ٹائپ کا ان کا جو ہے ایسوسیشن تھا. ان کے پاس میری پیاس تھی، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں ہی پیے یا بھوک ان کی مٹ گئی ویسا لگتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس اور بھوک مٹتی. تو اس طرح کا ریلیشن بھی تھا ان کا، سبحان اللہ. تو ان کا کھانا میرا کھانا تھا، ان کی بیماری میری بیماری تھی، ان کا علاج میرا علاج، ان کا درد میرا درد، سبحان اللہ، ان کی خوشی میری خوشی. تو اس طرح اتنا خاص ایسوسیشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ایسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائف کو جو دیکھتے تھے، زندگی کو ان کے ساتھ جینے کا احساس کرتے تھے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دے، ہمیں بھی وہ لیول کی محبت دے. کیونکہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک پوری نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم جو ہے اپنے فادر یا پھر اپنے جو بھی ہے یعنی اپنے فیملی سے زیادہ محبت نہیں کرتے. تو ہمیں اپنی اپنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے لیے اجر دے جو انہوں نے اللہ کے لیے آزاد کیا، اتنے اسلیو جو فری کیے اور جو انہوں نے اللہ کے لیے اس دین میں لائے، جن سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم یہ سیرت سے بیسیکلی کیا ڈیرائیو کرنا ہے، سٹوریز اپارٹ، ہم سٹوریز پہ سٹوریز پڑھتے ہیں تو سٹوریز سے ہم کو کیا ڈیرائیو کرنا ہے، ہم کو اس طرح کی انسپریشن لینا ہے، عمل میں تبدیل کرنا ہے اور دعا کرنا ہے. تو یہاں پر ایک موقع ہے دعا کا بھی، تو جو ہمیں کرنی چاہیے. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی کمپینین شپ کا حصہ بنا دے، ان کا تذکرہ کر کے ہی صحیح، دوسروں تک پہنچا کے ہی صحیح، اور ہمیں جنت الفردوس میں بھی ان کی جو ہے کمپینین شپ کا جو ہے موقع دے. آمین یا رب العالمین. تو اب یہاں پر آگے ہم ڈسکس کریں گے ان کی اور کئی خوبیاں
کہ یہ پورا ایونٹ وائز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، برتھ سے لے کے ان کی پیدائش سے لے کے جو ہے ان کی جوانی تک، اور انہوں نے کیا کیا ایونٹس کیے تھے، کس عمر میں ٹریڈ سٹارٹ کی تھی، کس عمر میں جو ہے وہ جو ہے ہجرت کے لیے آگے بڑھے. یہ پورا ایونٹ وائز ہو رہا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو ان کے خوبیاں ان بٹوین ہم بتاتے جا رہے ہیں. کون سے ان کے ایج وائز جو ہے اینڈ ٹائم لائن کے حساب سے کیا کیا خوبیاں ان کی دیکھنے کو ملی ہم کو. تو یہاں پر ہم ان کے کچھ ایلیویٹڈ اسٹینڈرڈز ہم ڈسکس کریں گے. ان پرسوٹ آف گڈنس، خیر کے طور پر، ایلیویٹڈ ان اینڈ ان ہز انبیٹیبل ان ہز پرسوٹ آف گڈنس، ہز اون انسپریشن، the standard he sets. تو ان کو تو مثال کیسی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. he was the first and the first. تو ایسا اپنی فیملی میں پہلا بچہ جو ہوتا ہے، پہلا بیٹا یا پھر بیٹی جو بھی ہوتی ہے فرسٹ، ان کو کسی کو دیکھ کر کھیلنے کی جو ہے صحبت نہیں ملتی. تو وہ خود اپنا سٹینڈرڈ کریٹ کرتے ہیں. اپنے ایلڈر بردر یا سسٹر جو ہوتے ہیں، وہی سیکنڈ منجلے جو آتے ہیں ہماری سبلنگس میں غور کریں، وہ بڑے کے سٹینڈرڈ کو جو ہے کاپی کر کے یا ان سے سیکھ کے یا مولڈ ہوتے ہیں وہ، رائٹ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز لائک ایلڈر سبلنگ، an elder sibling who had set his own standard. انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں، بس موقعوں سے اور سچویشن سے جو ہے وہ خود سٹینڈرڈ کریٹ کرتے گئے. تو اس بات کا فوکس ہے یہاں پر. تو میننگ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں گول سیٹنگ کیا ہوتی ہے، اور کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے کیا سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے، اور ان کے نام کی جو ہے متاثرت کس طرح ہم کو دی. اسپیشلی جو الصادق جو ان کو خطاب ہے اس کے حساب سے وہ الٹیمیٹ ٹرینڈ سیٹر ٹائپ تھے. وہ الٹیمیٹ جو ہے فور رنر تھے اسلام کے. تو صحابہ آلموسٹ فور رنرس آف اسلام ہوتے ہیں، رائٹ. تو فور رنرس میں سے بھی سب سے فرسٹ فور رنر تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا دین کے معاملے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اور ان کا سب سے اچھا ڈسکرپشن کون دیتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، نریشنز میں آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کانا ابو بکر سباقاً لکل خیر. انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھائی میں سب سے پہلے ہیں، اس لیے ہم انہیں فرسٹ اینڈ دا فرسٹ کہہ رہے ہیں. تو ان کے ایلیویٹڈ سٹینڈرڈ جو ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنا ارریپلیسیبل کوالٹی جو آتی ہے اتنی ارریپلیسیبل بناتے ہیں، اور ان کا مقام ایز دا الٹیمیٹ فرسٹ اتنا انکویسچنڈ کیوں ہے، اتنا سولیفائڈ کیوں ہے، ہم آگے جو ہے ڈسکس کر کے خود جو ہے اینالائز کریں گے ان کا لیول اتنا خاص کیوں ہے. تو خاص طور پر ان کے خطاب کے حساب سے انہوں نے کیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا، اس ٹائٹل کے پیچھے کی کیا کہانی ہے. فرسٹ آف آل یہ ٹائٹل پڑا کیسا؟ الصادق. جیسے ہم نے کہا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت جو ہے فزک میں اور جو ہے سملیرٹیز رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. سٹوری وائز بھی جس طرح بتوں کو انہوں نے سٹارٹنگ میں ہی ریجیکٹ کیا، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام سے سملیرٹی ہے. اور جو ہے ان کی فزک بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے بہت ملتی جلتی تھی. ایک بہت ہی یہاں پر جو ہے ان کی کمٹمنٹ وغیرہ یہاں پر نظر آتی ہے. لیکن کیا انہیں الصدیق، امت کا صدیق، امت کا ٹروتھفل کس چیز سے بناتی ہے ان کو؟ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کو یہ خطاب ملا؟ تو سب سے پہلے اور فارموسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا دوسرے صحابہ نے یہ خطاب دیا؟ وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلیورز میں سے کچھ لوگ ہیں، مرد اور خواتین بلیورز میں سے، جو اپنے رب کے ساتھ کیے گئے عہد کے لیے سچے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. ان میں سے کچھ لوگ اپنے وعدے کو فوراً پورا کرنے کی جو ہے موقع پاتے ہیں، مطلب انہیں ترنت ان کی کمٹمنٹ کو ٹیسٹ کرنے کا سامنا ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کا ٹیسٹ بعد میں ہوتا ہے، کسی کا امیڈیٹ ہوتا ہے، کسی کا بعد میں. تو لیکن ان کی ریزولو کبھی کمزور نہیں ہوتی، ان کا ریزولو جو ہے کبھی بدلتا نہیں. یہ کس کے بارے میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بس کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو قرآن میں ایسی آیتیں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنا عہد پختہ رکھا ہے۔ تو جب ایک شخص اپنے آپ کو بلیف کے لیے کمٹ کرتا ہے، فرسٹ آف آل ایمان لاتا ہے، اور ایمان میں کمٹمنٹ کے طور پر جو ہے ایمان پورا کرتا ہے، اکثر تبھی ٹیسٹ آتے ہیں، آزمائش جبھی ہوتی ہے کہ آپ اس کمٹمنٹ میں 100% ریزیلینٹ ہے یا نہیں، اور ریزیلینس کا امتحان لیتے ہیں جو ان کے بلیف کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایک ہائٹنڈ انتھوزیازم کے ساتھ کسی اسٹیٹ میں، لائک نوجوان جو ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اگر کوئی کسی ایک دینی سیشن اٹینڈ کرتے ہیں تو انہوں کیسے انتھوسیاسٹک ہو کے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہی مینٹالٹی کے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امیڈیٹ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیڈیٹ افیکٹ میں لا لیتے۔ تو مثال کے طور پر ہم سب ہائٹنڈ ایموشن میں ہوتے ہیں رمضان کے بارے میں، ایک رمضان آیا تو ہم سب کیسے پریپریشن کرنا سٹارٹ کر دیتے۔ تو اسی طرح ان کے لیے ہر موقع رمضان کی طرح ہوتا تھا، امیڈیٹ انتھوسیاسٹک ہو کے دین کا کام پورا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا جو ہے بہت خاص بات ہوتی تھی۔ ہاں، تو الصدیق وہ ہے جو سچائی کو پہچانتے ہیں، جو اپنے آپ کو سچائی کے لیے کمٹ کرتے ہیں، اور جو سچائی کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر 3 کوالٹیز ہیں الصدیق کے، یہ سچائی کو پہچاننے کا ہنر ہے، سچائی کو پہچاننے کی ایبلٹی، اور ہمارے سوچ، ہمارے انٹلیکٹ اور ہماری دل کی پیورٹی کے بیچ میں ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ جب دل جو ہے امپیور ہو جاتا ہے، چاہے آپ اسمارٹ شخص ہو یا جو ہے کلیئرٹی پہچاننے کی ایبلٹی کھو جاتی ہے، جب دل صاف ہوتا ہے تو آپ کی ایبلٹی صاف ہو جاتی ہے۔ تو اٹس ایوری تھنگ از ود ان دا ہارٹ۔ جب ہمارا دل صاف ہوتا تبھی ہم کو چیزیں ایزیلی سمجھ میں آتی، اور قرآن امبائب ہوتا ہمارے اندر، وہ چیز گراسپ کرنے کی ایبلٹی صاف ہو جاتی ہے ہماری۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور دماغ بالکل سنک میں تھا، اور صرف اس اچھائی کے لیے ڈیووٹڈ تھا۔ یہ ان کی پہلی کوالٹی ہے، سچائی کو پہچاننا، نمبر 1، سچائی کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ تو یہاں پر میں آگے مثال دوں گی، جس طرح کے اسراء المعراج کی رات ہے، تو اس کا آگے تذکرہ ہے، اس کا ڈسکشن ہے آگے۔ تو اس رات کے بارے میں امیجن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے قریش کو کہ میں تو 7 سکائز جا کے آیا تھا، تو کون بلیو کرے گا ان کو؟ 7 سکائز میں جا کر آیا تھا وغیرہ۔ تو ابو جہل تو ڈائریکٹ جو ہے موک کر رہا تھا۔ تو تو وہ لوگ جو ہے قبیلے کے حساب سے جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنفرم کرتے ہیں، دیکھو محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کر آئے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے بول کر وہ جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ تو سچائی کو پہچاننا یہ صدیق ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سچائی کے لیے کمٹ کرنا دوسری بات، اور وہ بھی کمزور نہیں ہوتے، مطلب ان کی ریزولو اس سچائی کے معاملے میں ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ تو یہ کوالٹیز ہیں الصدیق کے۔ تو صدیق خون بڑھ کر ہے، یا پھر صدیقون جو ہے وہ بڑھ کر ہے، جو سچ بولتے ہیں، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہے، جو ہے خطاب میں آتا ہے، یا پھر شہداء۔ یہ کس طرح ہم کو سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ وہ کیٹیگری پروفٹس کی تو سب سے زیادہ کیٹیگری ہے قرآن میں، پروفٹس آئے ہیں، شہداء جو ہے، اور صالحین اور صدیقون، یہ پورے ڈسکشنز ہوئے ہیں قرآن میں، تذکرہ ہے قرآن میں۔ تو سب سے پہلے صدیقون کا لیول ہے، یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا لیول ہے؟ صدیقون میں سے ہے۔ تو فرسٹ لیول آفٹر پروفٹس صدیقون ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پروفٹس ہیں، اس کے بعد کا نیکسٹ لیول ہے صدیقون، جو شہداء اور صالحین سے بھی سپیریئر ہے۔ تو ایک حدیث کے مطابق ایک نیریشن آیا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور وہ ماؤنٹ احد پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور احد ہلنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے جھک کر احد کو ٹیپ کیا اور کہا، اثبت یا احد، بی فرم او احد۔ Speaking to the mountain, he said, be firm O Uhud. فَإِنَّمَا إِلَيْكَ نَبِي وَصِدِّيقٌ وَشَاهِدِينَ۔ تو تمہارے اوپر ایک نبی ہے،
تم بی فرم او احد، تمہارے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ تو اس موقع کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے خطاب سے جانا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ شہید ہونے والے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر ان کی جو ہے شہادت تو کئی سال بعد ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ڈیوائنلی اللہ کی طرف سے جو ہے علم ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے وہ خطاب سیٹ ہوا احد کے ایونٹ کے بعد سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصادق ہے، اور ایون قرآن میں بھی جو ہے جو آیت آئی ہے جو اللہ کے ساتھ جو عہد جو ہے کمٹمنٹ رکھتا ہے اور آزمائشوں میں جو ہے اپرائٹ رہتا ہے، وہ اور وہاں پر بھی ذکر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایکچولی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، اس دن ہی انہیں پتا چل گیا تھا۔ تو اور بعد میں ان کی زندگی میں جو ہے وہی ہوا ایکچوئل میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خلفاء تھے جو شہید نہیں ہوئے تھے، تو اس سے بھی سپیریئر شہادت نہیں، شہادت کتنی سپیریئر وہ آئی مین ہے پوزیشن، تو اس سے بڑھ کے پوزیشن ہے الصدیق، بس اتنا کہنا ہے۔ تو اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں ایکشنز کے ذریعے جج کیا کیوں صدیقون بیٹر ہے، جسٹ بیکاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے نہیں، آرڈر تو نہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صدیقون بیٹر ہے، یہاں پر اس کا جواب ہے۔ تو ایکشنز کے ذریعے نیت پرائیورٹی ہے ہمارے دین میں، تو ایک صدیقون کی نیت میں کیا ہوتا ہے، صالحین کی بھی نیت ہوتی، شہداء کی بھی نیت ہوتی، جو بھی جو ہے فرینڈز آف اللہ، جو بھی جو ہے بہترین خوبیوں کی پوری نیت صدیقون میں ہوتی ہے، تو وہ نیت کے حساب سے سپیریورٹی کس کے ملیں گی، پورے کیٹیگری صدیقون میں آ جا رہے ہیں، تو سپیریئر آبویسلی صدیقون ہو جائے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، ایکشنز آر بٹ بائی انٹینشنز کے ذریعے ہمارا ججمنٹ ہوتا ہے، اس لیے سپیریئر ہے صدیق۔ تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سپیریورٹی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں میں یہاں پر، یہ ان کی کوالٹی کا ایک حصہ ہے۔ تو صدیق کے ریوارڈ میں شہادت آلریڈی شامل ہوتا ہے ریوارڈ کے طور پہ بھی، تو اور اس کے علاوہ وہ سب جو وہ اپنی صدیق کے ذریعے کرتے ہیں، اچھائی کے ذریعے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صدیق کا ہمیشہ یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ سچائی کے لیے کسی بھی قیمت کو چکانے کے لیے وہ ریڈی ہیں، ایور ریڈی، جب کہ شہید ایٹ دا ویری لیسٹ شہادت کے وقت صدیق ہوتا ہے، جب شہادت لیتے ہیں لاسٹ مومنٹ پہ، لاسٹ سانس ان کی جب ہوتی ہے تو جب صدیق ہوتا ہے، اس طرح بس سپیریورٹی یہاں پر وہ بات آئی ہے۔ کیا ایک شخص صدیق اور شہید دونوں بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے ان لوگوں میں شامل کرے جو ساری کوالٹیز اپنی زندگی میں اس طرح حاصل کرتے ہیں۔ تو اور شہادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ سے شہادت کا ریوارڈ مانگ سکتا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ ان کی شہادت مدینہ میں ہو، امیجن مدینہ میں شہادت ہو سکتی ہے۔ تو ہوا تھا ان کا اسیسینیشن اٹیمپٹ، وہاں پر ہم انشاءاللہ ان کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ٹروتھفل ان دیئر اسپیچ۔ تو الصادق کے وہ کوالٹیز تھے، وہ سپیریورٹی تھی وغیرہ، تو کس طرح ٹروتھفل تھے اپنے اسپیچ میں، تو یہاں پر کچھ ایونٹس سے ہم جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو صدیق وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں سچا ہوتا ہے، ان کی پوری زندگی سچائی کے لیے کمٹمنٹ کا اظہار ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی ایک صدیق کی یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں سچے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اسپیچ میں ٹروتھفل ہوتے ہیں، تو اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اور پھر یہ امید رکھیں کہ صدیق بن جانا ہے ہمیں، تو وہ اپنی اسپیچ میں ٹروتھفل ہے، پہلی بات۔ تو کس طرح اسپیچ میں ٹروتھفل ثابت ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو امام الغزالی رحم اللہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ صدیق کے لیے الصدق فی القول، یعنی اسپیچ میں سچائی تو پہلی پرائیورٹی کی بات ہے ان کی گفتگو میں، ان کی اسپیچ میں۔ تو مطلب جب وہ کسی چیز کا بیان کرتے ہیں، وہ اسے سچ کے ساتھ بیان کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ان کی بات اور عمل
قول اور عمل کے بیچ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہونا ہے، وہ کنسسٹنسی رہنا، وہ فرسٹ کوالٹی ہے۔ تو کس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا اس بات میں؟ تو جو ہے تو ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الاسراء المعراج کا سفر کروایا گیا تھا، جب اللہ انہیں مکہ سے جیروسلم لے کر آئے اور انہوں نے وہاں پروفٹس کو لیڈ کیا پریئر میں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دکھایا ہیونس اور اس کے آگے کا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا میری قوم مجھ پر یقین نہیں کرے گی، وہ جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے، مگر فقال علی جبریل، جبریل نے مجھے کہا یصدقک ابو بکر ہوا صدیق، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تم پر یقین کرے گا اور وہ سچا ہے۔ سو امیجن ایک فرشتہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یقین کریں گے، وہ الصدیق ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کے بعد واپس گئے، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ اس طرح میرے ایونٹس ہوئے، تو ابو جہل کا کیا رپلائی تھا؟ کیا تم یہ بات تب بھی کہو گے اگر میں سب کو بلا لوں؟ تو ہی وانٹڈ ٹو موک، خالی بس اس موقع سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرنا چاہ رہا تھا وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بلا لو سب کو۔ تو آؤ اس پاگل کو سنو، اعوذ باللہ، اس نے کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ریپیٹ کی کہ میرے اس طرح ایونٹس ہوئے اسراء معراج کے، تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، سب لوگ مذاق اڑائے اور انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا اور کہے کہ ہم نے کہاں جو ہے کہا تھا کہ یہ جو ہے پاگل وغیرہ، نعوذ باللہ۔ تو سب سے پہلے وہ کس کے پاس گئے کنفرم کرنے؟ کیونکہ ایون سوسائٹی میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصدیق مانے جا رہے تھے ان کی نوبلٹی کے حساب سے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے برحل یہ پروف کر دینا کہ یہ رانگ بول رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں آنے سے پہلے وہ لوگ مل گئے، تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم نے سنا کہ تمہارے کمپینین کیا کلیم کر رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک رات میں مکہ سے جیروسلم لے کر گئے اور واپس لایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا قال ذالک، کیا انہوں نے یہ کہا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کان قالہ فقد صدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ بالکل سچ بول رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ کہا تو وہ بالکل سچ بول رہے ہیں۔ تو اس طرح آؤٹ رائٹ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفرم کرتے تھے چیزیں۔ تو اس طرح یہ بات آتی ہے، اور جو ہے ایک حدیث آتی ہے اس کے مطابق جو ہے یہ نریشن کے مطابق میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ کتنی بار میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا جب وہ ممبر پر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الصادق رکھا، یعنی یہ ان کا نام، یہ ان کا ٹائٹل، یہ ان کا درجہ اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ نے جو ہے قرآن میں بتا دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصدیق ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے بتا دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤنٹ احد پر ٹھہر کے وہی بات کہہ دی۔ تو یہ بات اتنی عام ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسی طرح خطاب پڑ گیا، ان کا کمٹمنٹ ٹو ٹروتھ۔ یہاں پر دوسری چیز تو یہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف زبان سے کہتے تھے اور کرتے تھے، کمٹمنٹ بھی ان کی اس طرح ہوتی تھی، کانفیڈنس بھی جو ہے وہ سچ بات کو، حق بات کو بتانے کا اتنا وہ کانفیڈنس بھی رہتا تھا۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو مکی دور سے ریلیٹڈ ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقبول اور طاقتور نہیں تھے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں دکھایا تھا کہ وہ فتح حاصل کریں گے اور کوئی دنیا کا فائدہ ان کے ساتھ ہونے سے مل سکتا ہے۔ تو یہ بھی مکن ایرا تھا جب انہیں شدت کا سامنا تھا، مطلب پروسیکیوشن ہو رہا تھا۔ اس دور میں اللہ نے سورہ روم نازل کی جس میں ایک آیت آئی جس کا ٹرانسلیشن ہے رومنس نے نیچے کی زمین میں شکست کھائی ہے، اور وہ اپنی اس شکست کے بعد کچھ سالوں میں فتح پائیں گے، اور وہ کیا آیا 3 سے 9 سالوں کے بیچ۔
تو یہ آیت اس باقی کی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رومنس جو کرسچینس تھے بیسیکلی، اور پرشینس جو زوراسٹرینس تھے، تو ان کے درمیان کی جو ہے جنگ بتایا جا رہا تھا. تو رومنس کس طرح فتح حاصل کریں گے؟ تو اس وقت قریش پرشینس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اور مسلمس کرسچینس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. تو اس وقت کا منظر یہ تھا کہ پرشینس نے رومنس کو ہر طرف سے شکست دی تھی، اور لگتا تھا کہ رومن امپائر اب بالکل ختم ہونے والا ہے، ایسا لگتا تھا. لیکن اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ واپس آئیں گے، رومنس ول کم بیک، اور وہ فتح حاصل کریں گے. یہ پریڈکشن اس وقت لوگوں کے لیے اور بھی مشکل لگ رہا تھا، اور کچھ علماء کے مطابق یہ معراج سے بھی زیادہ مشکل کلیم تھا، کیونکہ رومن امپائر کی تباہی سب کے سامنے تھی، اتنی ایویڈنٹ تھی، اور 3 سے 9 سال کا گیپ بھی بتایا جا رہا تھا. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہہ دی جو ان کا پورا مشن کو داؤ پر لگ سکتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلیم کرتے تو جو ہے ان کا مشن جو ہے کمپرومائز ہو سکتا تھا، لوگ کوئی بھی بلیو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سامنے تھا کہ رومنز جو ہے فتح نہیں پا رہے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ روم کی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے. چلو اللہ کی طرف سے جو ہے ایک ایشورنس آ گیا، ایک کنفرمیشن آ گیا، وہ لوگوں تک اب پہنچا سکتے ہیں، یہ آفیشیل ہے. تو وہ مشرکین کے پاس گئے اور کہا اتنی خوشی نہ مناؤ، کیونکہ کچھ سالوں میں رومنز پرشینز کو ہرا دیں گے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مشرکین کو کہتے ہیں. تو مشرکین حیران ہوئے، اور ابی بن خلاف نے کہا کیا تم اس بات پر شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. تو ایک چیلنج ہوا یہاں پر مشرکین کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اور ابی بن خلاف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ابی بن خلاف نے پوچھا کتنی بار، کتنے کی جو ہے آپ بیٹ لگا رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 10 اونٹ کی. تو وہ ایسا دور تھا جب تک جو ہے بیٹنگ جائز نہیں ہے بول کر آیت نازل نہیں ہوئی تھی. یہ لاس اینڈ ریگولیشنز تو مدینہ میں نازل ہوئے، رائٹ؟ نماز یا پھر جو بھی لاس اینڈ ریگولیشنز ہے، شریعت کے پرنسپلز مدینہ میں نازل ہوئے، مکہ میں ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. تو جب تک بیٹنگ وغیرہ جاہلیت ایرا میں کامن تھی، تو اس ٹرائبل چیز ٹرائبل کوالٹی کے حساب سے جو ہے بیٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ یہ مدینہ میں منایا جا رہا آیت نازل نہیں ہوئی تھی. تو 3 سال گزرتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹ کیے ابی بن خلاف سے. تو ابی بن خلاف کے بارے میں یہ بول دوں کہ ہی از دا اونلی پرسن، وہ ایک واحد شخصیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کب مارا گیا؟ کیا کوئی بتا سکتے ہیں کس جنگ میں ابی بن خلاف مارا گیا تھا اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ کس لیول کی جو ہے اس نے گمراہی کی تھی کہ اس کو اتنی جو ہے لو پوزیشن ملی کہ ایک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا. وہ تو ہی از دا اونلی پرسن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا. امیجن ایک نبی کے ہاتھوں، ایک جو ہے امت کے ایک شخص کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوا، مطلب کتنا گرا ہوا شخص ہے وہ. اس میں ہی ہے شاید نا، میرے کو یاد نہیں آ رہا وہ حد کی طرف، کیونکہ بدر میں تو صحابہ کا زیادہ مقابلہ ہوا نا. جی ہاں، تو بالکل جی ہاں. تو ایکچولی بدر کے وہ سے کیونکہ ریلیٹڈ آپ نہیں کو ہے یہ. بہت زیادہ ستایا تھا انہیں. ہاں ہاں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکتا ہاں. تھا، وہی تھوکتا تھا. مکے میں رہے اور وقت. بالکل، اور بہت شدید قسم کی گالیاں دیتا تھا اور تھوکتا تھا. یہ ریزن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو ہے موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دی. اور وہ بھی ڈائریکٹلی نہیں مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تو وہ اس کے بدوا کچھ، دیے تو بات ہاں ہے نا. ہاں، بدوا دیے. بدوا بھی دیے. بدوا تو دوسرے ابو جہل پہ بھی دیے تھے اور دعا بھی دیے تھے. تو بدوا کے علاوہ ایک نبی کے ہاتھ کسی کی موت ہونا بہت بڑی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تو ابی بن خلاف وہ شخص تھا. تو بہرحال تو ہجرت کے وقت یہ شرط اب بھی چل رہی تھی. اب ہجرت ہو گئی تو آلموسٹ 6 سال سے 9 سال کے بیچ کا ایونٹ تھا نا. تو
9 سال کے بعد رومنس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی ہے، یعنی 7 سال گزر جاتے اور رومنس کی حالت اور خراب ہو جاتی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا پروف کرتے تھے؟ نہیں کر پائے. لیکن پھر اچانک 8 سال کے بعد رومنس نے پرشینس کو ہرا دیا. 8 سال کے بعد تو قرآن کی سورہ روم کی آیت 8 سال کے بعد عمل میں آئی. تو بیٹنگ کی جو بات تھی کس طرح وہ پوری ہوئی، یہ وہی سال تھا جب مسلمز نے جنگ بدر کی جنگ میں قریش کو ہرا دیا. تو بدر کا بھی ایونٹ اسی سال ہوا تھا، سبحان اللہ. تو اس طرح جو ہے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ کا سوال آیا، ابی بن خلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ مسلمین کے پاس آیا کیونکہ وہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلاف کو ایک وار میں ایک صرف چھوٹی سی چوٹ لگی تھی، مگر وہ چھوٹی سی چوٹ جو ہے اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کے موت کا سبب بن گئی. تو ابی بن خلاف کی وراثت سے لیے تو وہ اب شہید ہو، سوری، وہ مر گیا تھا احد کے بعد. تو اس کی وراثت میں سے 100 اونٹ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے فائنلی. وہ بیٹ اس طرح پوری ہوئی. تو لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام جو ہے صدقہ کر دیا، انہوں نے اس مال کا ایک حصہ بھی اب نہیں لیا. تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے وعدے پر پورا یقین اور کمٹمنٹ دکھاتا ہے. ان کا ایمان کبھی مطلوب نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح ایک اوپن چیلنج کی کمٹمنٹ وغیرہ کو جو ہے پروف کیے. اور ریکگنیشن آف دا ٹروتھ، یہ ڈسکس کر کے ہم سٹاپ کریں گے کہ یہ چیز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ویژنری بناتی ہے. ریکگنیشن آف دا ٹروتھ، کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا ٹروتھ کو اور دوسروں تک پہنچایا، وہ بات ہے یہاں پر. تو جس طرح کے حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ سے ریلیٹڈ بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ سائن کیا، پیس ٹریٹی جو سائن کی تھی، اور مسلم سے صلح کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم بس بہت زیادہ ذلت اٹھا چکے ہیں، اب اور نہیں. اسپیشلی جب مشرکین انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے منع کر رہے تھے اور ٹرمز انفیئر لگ رہے تھے، تو اس ٹریٹی میں جو ہے نیم پراپرلی لکھنے، بسم اللہ تک لکھنے نہیں دے رہے تھے. تو اس ٹریٹی میں تو صحابہ غصے میں آئے تھے اور یہ صلح منظور نہیں کرتا. تو غصے میں آنے والے سب سے پہلے کون رہتے تھے؟ لائک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مختلف تھے. وہ کمپوزڈ اور جو ہے مطلب ایک وزڈم کے طور پر جو ہے یقین کرنے والے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی جو حکمت رہتی تھی، وہ حکمت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہنیت ہوتی تھی. تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بھڑک گئے. کس طرح آپ الاؤ نہیں کرتے وہ پیس ٹریٹی میں جو ہے نہیں لکھنا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل کرنا یا بسم اللہ لکھنا، تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا. تو السنا علی الحق، کیا وہ باطل پر نہیں ہے؟ اور صحابہ نے کہا ہاں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہہ رہے تھے کہ وہ رکنے کے بجائے لڑ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جو ہے ان سے بحث کر رہے تھے. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. مطلب یہ جو ایونٹ ہے حدیبیہ کا، جو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جو ریوولٹ کر رہے تھے مشرکین، وہ آگے جا کر کس طرح ایمان لائے وہ یہاں پر ہم دیکھیں گے. اور وہ کون کون تھے؟ خاص طور پر سہیل ابن عمر. تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن میں جو ہے وہ لوگ مشرکین جو ہے الاؤ نہیں کر رہے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر میں تھے اور آگے کی حکمت کے لیے خاموش تھے. آگے کی حکمت کی بات یہاں پر ایمفیسس ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دیکھ پا رہے تھے. تو سہیل بن عمرو جو ہے، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ہارش تھے، وہ بعد میں جا کے ان کے جو ہے بالوں کے ٹکڑے اکٹھا کرنے لگے بعد میں ایمان لا کر. ایک ایسا ہے نا کہ بعد میں سہیل ابن عمرو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے تو اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوز ہو جاتے کہ ایون جو ہے ان کے بالوں کو اکٹھا کرنے لگے. اور ایون ٹوپ کا پکی میوزیم جو ہے ٹرکی میں، وہاں پر پریزروڈ ہے اونلی بیکاز آف سہیل ابن عمرو اٹ سیمس. واللہ علم یہ بات میں کتنی سچائی ہے، مگر حدیث میں آتا ہے کہ سہیل ابن عمرو نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال اکٹھے کیے تھے. تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیجن، وہ بھی مسلمز کی طرف آ گئے فیوچر میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوچر کی حکمت کے حساب سے
جو ہے یہ ایونٹ میں ہم کو بیسیکلی کیا بتاتا ہے، ریکگنیشن آف دا ٹروتھ، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے. وہ یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے.